جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے, یہ اتنی بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا, اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے. وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو, اور وہ جو بھی آئی ایم ایف کہے گا وہ کریں گے. اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے, جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دے, ہمیں 30%, ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دے. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے ہی واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی. تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا, اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے, یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے. ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے, 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا, کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے. پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں, امریکہ, وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر, روپے نہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائے. ان کو خوف یہ کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے. جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا, ان کی یاٹ لے لی, ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے. لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ, انہوں نے حکم بھی نہیں دیا. ان کو تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے, یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں, 2008 سے 18 تک 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایلائے آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں, اور آپ کو ہی وہ ملک میں آ کے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں, اور ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے, یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں. ان کی کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا؟ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی. آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا. اور ویسٹرن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ, یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگیٹو تھا. تو میرا ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی شہباز شریف سے بڑا خوش ہوئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے. وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے, ان کے لوگوں کے لیے, باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا, جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا,
हिंदुस्तान के टीवी पे आम बैठे होते हैं उनके एनालिस्ट और कह रहे होते हैं बलूचिस्तान को अलहदा करना है। मैंने कई दफा सुना कहते हो कि जी पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए। कौन ये सारी मुसलमान दुनिया में आज आप देखें तो एक एक मुसलमान मुल्क देख ले, जो इराक से शुरू करें और लिबिया से शुरू करें, सीरिया से शुरू करें, सोमालिया, यमन, सारे मुसलमान मुल्कों में देख लें, अफगानिस्तान, सारों के अंदर बाहर के एजेंडा के तहत वो मुल्कों की तबाही है। तो वो जो बाहर की फोर्सेस हैं जो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत हो। इनको जो लेके आए हैं वो पाकिस्तान इसलिए नहीं लेके आए कि मुल्क मजबूत हो, इसलिए कि हम गुलाम बने। ये जो अगला फेज है इसमें हमने आज़ादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं। हम सिर्फ अपने वकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। हम सारों, मैंने तंजीमों को कहा हुआ कि इसकी तैयारी रखें। हम इंशाल्लाह जैसे हमारा क्लियर होता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का से जो क्लियर करते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। मैं सबको चाहता हूं, आप जितने भी डेलीगेट्स बैठे हुए अपने इलाकों में तैयारी करें, क्योंकि मैं इसको ये नहीं समझता हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं इसको ये समझता हूं कि ये हम अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं। आज़ादी, एक मुसलमान जब अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होता है वो जहाद होता है। और इंशाल्लाह मैं जब आपको डेट दूंगा आपकी सबकी तैयारी होनी चाहिए। मैं जब अभी ख़त्म कर रहा हूँ, बस कादरी साहब आप आके वो जो हिंदुस्तान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई उसके ऊपर एक करारदाद पास करेंगे। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाहिद पार्टी है जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। सारा स्टेटस को चोरों का इकट्ठा हो गया आपके खिलाफ, और अवाम आपके साथ आके खड़ी होगी। और ये जो अवाम आपके साथ खड़ी हुई है, ये कभी कभी मुल्क की तारीख में इस तरह कौम खड़ी हो जाती है एक पार्टी के पीछे। ये भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि आने वाले दिनों में हम ही वो पार्टी बनेंगे जो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे।